بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پراکرم نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن فاروق عثمانی. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے ضلعی صدر جناب سلطان علوم صاحب اور ان کے ساتھ ہیں سیف الرحمان صاحب جنرل سیکریٹری پارٹی کے لور کوستان کے. خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. آج میٹنگ ہوئی آپ کی، جیسے کہ آپ ہمارے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگوں نے کافی ساری باتیں کی. آپ لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے لانے کی بات کی. یہ سیاسی گٹھ جوڑ جو ہے یہ لور کوستان میں بھی چل رہا ہے اور لور کوستان کے دونوں تحصیلوں میں، پٹن میں بھی اور بدگڑھ رالیا میں، دونوں میں چل رہا ہے. تو آپ سے میرا ایک کوشچن بنتا ہے کہ سر یہ بتائیے کہ یہ جو گٹھ جوڑ والا قوم قبیلے کی جو سیاست ہے یا اتفاق اتحاد ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حسن فاروقی، آپ نے بہت پیارا سوال اٹھایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قوموں کے آپس کا جو اتحاد ہے، اس کو یعنی میں ایز اے سیاسی ورکر اس کو میں نہیں مانتا ہوں. یہ ایک سیاسی سوچ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں البتہ سیاسی اتحاد ہو سکتے ہیں، پارٹیوں کے آپس میں اتحاد ہو سکتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں اسی طرح سیاسی سرگرمیاں چلتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ قوموں کے درمیان اتحاد ہو رہے ہیں، جو علاقے میں ایک تعصب کی بنیاد بن رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں. یہ یعنی ایک سیاسی ورکر کے لیے بالکل زیب نہیں دیتا ہے. ایک بندہ اپنی پوری لائف سیاست میں گزارتا ہے، اس کے بعد جب وہ ایک اس کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ جب پیک پہ ہوتا ہے، درمیان میں ایسے اتحاد ہوتے ہیں، تو اس ورکر کے ساتھ، اس پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ ایک اجتماعی میں کہتا ہوں ایک زیادتی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں اب دونوں تحصیلوں میں اتفاق و اتحاد کی باتیں ہو رہی ہے. تو اس اتحاد اور اتفاق کی باتوں کو میں اور ہماری پارٹی یعنی اس کے فیور میں نہیں ہے. ہاں یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ فیور میں نہیں، اس کے باوجود کہ باتیں بھی ہو رہی، آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے لے کے آئے کو، تو میرے خیال میں آپ نے 5 کینڈیڈیٹ آپ لے کے آئے، تو وہ کون ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ، وہ بھی ذرا عوام کو بتائیے گا. آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے پورے ڈسٹرکٹ لور کوہستان کی جو ہمارے تنظیمیں تھیں وہ ساری آج موجود تھی یہاں پہ. تو اس پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے اس بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی طرف سے. تو اس میں ہم نے تحصیل پٹن سے ہم نے 5 کینڈیڈیٹس کو ابھی ان کے نام ہم سامنے لے آئے ہیں. ان کو ابھی فائنل ٹچ ہم نے ایک نیکسٹ میٹنگ میں اس کو دینی ہے. تو فی الحال ہم نے جو نام لے کے آئے ہیں ان میں ہم نے یو سی کیال سے حاجی زرداد صاحب کو لے کے آئے ہیں. پھر ہمارے پٹن سے نذیر صاحب ہے. پھر اسی طرح ہمارا پہلے ناظم شیبر صاحب ہے، اس کا نام بھی سامنے آیا ہے. پھر فضل الرحمان صاحب کا نام بھی سامنے آیا ہے. اور اوورآل ہمارے پارٹی کے جتنے جو ہمارے سی کے جو ممبرز تھے انہوں نے میرے نام کو بھی آگے تجویز میں دی ہے کہ یعنی ہم 5 جو بندے ہیں یہ تحصیل پٹن سے یعنی تحصیل میئر کے لیے نامزد ہوئے ہیں. اب نیکسٹ جب ہماری فل اینڈ فائنل جو میٹنگ ہوگی اس میں پھر ایک نام ہم سامنے لے کے آئیں گے جو یعنی تحصیل میئر کے لیے الیکشن کمپیٹ کرے گا. جی بہت زبردست. یہ سیاسی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ اپنا رائے بناتے ہیں. سیف الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ بات گشت چل رہی ہے کہ آپ کے بھی اتحاد ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے اتحاد کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے ہیں آپ؟ تھینک یو فاروقی صاحب ٹائم دینے کا. آپ نے سوال کیا کہ ہمارے لوور تحصیل جو ہیں بنکڑ اور رانلیا میں وہاں پہ بھی اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح سامنے نہیں آیا ہے.
میرے خیال میں اتفاق ہر بندے کا ایک رائٹ ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس جو جمہوری قتل میں سمجھتا ہوں اس کو، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور قراندازی کے تھرو یا اتفاق کے تھرو کوئی لوگ سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ ہم نے آلریڈی ہمارے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ اور کیونکہ اپر کوہستان پٹن میں پچھلے الیکشن میں اتفاق کی وجہ سے جو حالات بنے تھے، جو چیزیں بنی تھی، اس کے رد عمل میں ہمارے لوور جو ہمارے 6 یونین کونسل ہیں وہاں پہ بھی اتفاق ہوا اور ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کے آئے، لیکن وہ ایک نان پولیٹیکل بندہ تھا جو سامنے آیا ہے ابھی ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں، مولانا غفار صاحب۔ تو میرے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک جنرل جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سامنے آئیں، الیکشن کنٹیسٹ کریں، اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد جیت کے آگے کوئی علاقے کے لیے بہتری کا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتفاق کے فیور میں نہیں ہوں، کہ جو ہمارے یہاں پہ جو سسٹم جو رواج چل رہا ہے اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ سلطان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کے اتفاق کی بات ہو رہی ہے، کل آپ کا سرکن خیل کا اتحاد ہو جاتا ہے، کشو خیل کا آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کشو خیل اور سرکن خیل مل کر اتفاق بناتے ہیں، کیونکہ حیدر خیل جو آلریڈی وہ کر چکے ہیں۔ آپ کی پارٹی، آپ کی سوچ، آپ کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی؟ حسن بھائی، وہی والی بات ہے کہ ابھی حیدر خیل نے اتفاق کیا ہے، 7-8 قوموں نے مل کے اتفاق کیا ہے، اسی طرح باتیں سرکن خیل، کشو خیل، پھر علماء نے بھی اپنا ایک نمائندہ میدان میں اتارا ہے، لیکن میرے پھر وہی بات ہوگی کہ میں بذاتی خود اس فیور میں نہیں ہوں اتفاق کے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری سرکن خیل کی کم 7-8-9 قومیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ انہوں نے ان کے آپس میں اگر اتفاق و اتحاد بن جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم ایک میٹنگ وہ کریں گے، بلا لیں گے، اس پہ پھر ہماری ایک مشاورت ہوگی۔ لیکن اگر میں نے سیاست کرنی ہے، میں نے قوم لوگوں کے لیے اور اس علاقے کے لیے اگر میں نے خدمت خلق کرنا ہے تو میں نے انہی لوگوں کو لے کے کرنا ہے۔ اگر سارے لوگ، سارے قومیں اتحاد کرے، اکیلا سلطان میدان میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر میں نے سیاست کرنی ہے یا خدمت کرنی ہے، انہی لوگوں کے لیے میں نے کرنی ہے۔ اگر لوگ میرے ساتھ نہ ہو تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ میں اس انتخابات میں حصہ لے سکوں۔ لیکن بذات خود ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے بالکل میں اس اتفاق کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر قوموں کا اتحاد بن جاتا ہے تو پھر پولیٹیکل ورکر کی ایک مجبوری بن جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ابھی ٹائم ہے کافی، چلو وقت آنے پہ دیکھا جائے گا کہ ووٹ کس کروٹ بدلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا سفرمان صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی ایک بات بہت سننے میں آ رہی ہے، اور وہ خاص میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بنکڑ رلیا کی تحصیل میں ایسے چند لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اسٹے لے کر اس انتخابات کا جو عمل ہے یہ روک دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایشو چل رہا ہے آپ کی آبادی کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پٹن کے لوگوں کا تحفظ ہے اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے پٹن کی آبادی کو کم کر کے اپنے کی جو 6 یونین کونسلوں کی آبادی بڑھوائی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ فاروقی صاحب، یہ تو ایک بریکنگ نیوز آپ نے بتا دی کہ وہاں پہ اسٹے کا ایک عمل چل رہا ہے، یا کوئی لوگ اٹھے ہیں وہ اسٹے کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری آبادی جو تھی جو 98 کی سنسس کے مطابق وہ ہمارے 12,000 تھی، اور 2017 کے اس میں بنکٹ کی بتا رہا ہوں، اپنے یونین کونسل بنکٹ کی بتا رہا ہوں، جو 2017 کے سنسس میں ابھی وہ کم ہو کے 10,000 پہ آ گئی ہیں۔ بیچ میں ہمارے اس کے اوپر کوئی کیس چل رہا تھا، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس میں کوئی گروتھ پاپولیشن ریشو کے مناسبت سے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو ابھی اس کنفرم نہیں ہے اس بارے میں کہ کوئی لوگ اس میں سامنے آ رہے ہیں اور کوئی اسٹے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ سے میں سن رہا ہوں، اور ایک بریکنگ نیوز بھی ہے ہمارے لیے کہ اس طرح کوئی عمل چل رہا ہے سامنے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ پٹن والوں کا اعتراض ہے کہ ہماری آبادی کو یہاں سے ڈائیورٹ کر کے نیچے لوور تحصیل میں لے کر گئے ہیں، تو یہ میں بھی اس چیز پہ میں بھی سن رہا تھا اس چیز کو، اور میں نے دیکھا بھی ہے، لیکن یہ میں اس پہ حیران اس بات پہ ہوں کہ اس طرح چیزیں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کس طرح ایک علاقے کی آبادی کو اٹھا کے دوسری آبادی میں، دوسرے علاقے میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں کہ جو سنسس کو ادھر سے ادھر کر لے۔
आबादी को। नहीं, भारत एक चीज़ तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि 1998 की आबादी के तनासुब में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो रेशो लगा है 2.7 का, उसमें 6 यूनियन कौंसल और 4 यूनियन कौंसल का जो रेशो अगर बनता है तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ से कटौती करके वहाँ पे आपकी, क्योंकि पहले हमारी यहाँ पटन की आबादी ज़्यादा थी और आप लोगों की कम थी, तो उस सिलसिले में लोगों के ये शक शुबात पैदा होते हैं कि यहाँ की आबादी उठा के आप लोगों ने अपने उसमें डाल दी है। ये पॉसिबल है? फारूकी साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम अपने जो हमारे 98 के जो सेंसस के मुताबिक हमारी आबादी उससे ज़्यादा कम हुई, तो हम यहाँ से कैसे उठा के उधर लेके जा सकते हैं। हमारे ये एक इंटरव्यू आपने महबूबुल्लाह जान साहब से भी की थी और उसने भी इसके ऊपर मतलब अपने वजाहत उन्होंने दी थी। उसके ऊपर भी लोग एतराज़ उठा रहे थे कि उन्होंने मतलब यहाँ से आबादी के जो पटन की आबादी है यहाँ से उठा के उन्होंने नीचे लोअर तहसील बनकर और अनलिया में उन्होंने एडजस्ट किए। लेकिन हाँ, ये एक बात थी उसमें कि जो रेशो की उस पर बात आपने कहा कि 2.7% जो है वो जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन का है, उसको अगर लगाया है तो वो तो कानूनी एक उसके मुताबिक होती है। लेकिन यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से पटन से मैं एक लोगों की आबादी उठा के यहाँ से अब पॉपुलेशन उठा के मैं नीचे लोअर कोस्तान में या लोअर डिस्ट्रिक्ट में या लोअर यूनियन कौंसल में उसको ऐड कर सकता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है ये चीज़ को। ये तो एक मतलब अफवाह है। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि स्टे की बात की थी आपने, तो स्टे अब 6 यूनियन कौंसल का मसला है। अगर वहाँ पे सारे यूनियन कौंसल वाले इत्फाक से इसको अगर आबादी हमारी जो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती नहीं है तो उस हिसाब से फिर देखा जाएगा क्या मशावरत करेंगे आपस में कि आगे स्टे करना है या इलेक्शन लड़ना है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ सुल्तान भाई और सैफुर्रहमान भाई। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, जो सवालात थे उनकी भी जवाब दिए। ये मुख्तसर सा हमारा प्रोग्राम था। अब आगे देखना ये है कि बहुत टाइम रहता है कि अभी तो 7 तारीख को जब ये इलेक्शन के जो टिकट वगैरह तकसीम होंगे, फिर उसमें लोग अपने फार्म जमा कराएंगे तो पता चलेगा कि कौन सामने आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। भारत ये अपर कोस्तान में भी हमारी ये सूरत हाल चल रही है और ये अरसे दराज से होता हुआ आ रहा है कि पार्टियों को हम पसे पुश डालकर हमारे अपने मुफादात जब सामने आते हैं तो हम इत्तेहाद भी करते हैं, इत्तिफाक भी करते हैं। लेकिन आप सब लोगों से, जितने पार्टी वर्कर हैं, उनसे गुजारिश है, जो कौम के बड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा इत्तिहाद करें, इत्तिफाक करें, पार्टी बेस पे इलेक्शन लड़ें, जो भी करें, लेकिन ऐसे बंदों को सामने लेके आए जो इस बात के अहल हो कि वो कौम की खिदमत कर सके। वरना मेरे जैसे बंदे को आप खड़ा करेंगे तो जीत भी शायद में जाऊँ, लेकिन आप हालत देख रही है कि आपने अपर कोस्तान में भी आपने देख लिया है, लोअर कोस्तान में देख लिया, केपी कोस्तान में इत्तिफाक और इत्तिहाद के नतीजे आप देख रहे हैं और आप भुगत भी रहे हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।